بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل الله عليه وسلم کی اونٹنی کی بیان ہے. وقال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامۃ علی القصوى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار کیا. وقال المسور، اور مسور فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خلأت القصوى، حضور نے فرمایا کہ قصوہ ما خلأت، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی مشہور ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس روایت میں كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ یہ حب و ابن حب رسول اللہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اس لیے آپ ان کے والد سے بھی محبت کرتے تھے، اور خود اسامہ بڑے ذہین و فطین تھے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بڑی محبت کرتے تھے. تو آپ نے جیسا کہ پیچھے روایت میں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گدھے پر بھی آپ نے سواری کی، بیضاء، جیسا کہ ہم نے پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر بھی آپ سواری. القصوہ، قصوہ کے معنی آتے ہیں کان کٹی ہوئی اونٹنی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا صرف یہ نام تھا. وَكَانَ لَيْسَتْ مَقْطُوعَةَ الْأُذُنِ، جبکہ اس کا کان کٹا ہوا نہیں تھا، بس وہ اسی سے کیا ہو گئی؟ مشہور ہو گئی. جیسا کہ حضرات شراح نے اس کی کیا کی ہے؟ وضاحت کی ہے. امام کرمانی فرماتے ہیں القصوى هي الناقة المقطوعة الأذن وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة قصوى ولم تكن مقطوعة الأذن، کہ آپ کی اونٹنی اس کا کان کٹا ہوا نہیں تھا مگر اس کے باوجود بھی وہ قصوہ سے مشہور تھی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کو عضبہ کہتے تھے، اور اس کے معنی آتے ہیں مشقوقۃ الاذن، یعنی جس کے ناک میں سوراخ کیا جائے. جیسے عورت ناک میں نتنی پہننے کے لیے سوراخ کرتی، اسی طریقے سے اونٹنی کو بھی کیا کرتے تھے. وَأَمَّا نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ الَّتِي كَانَتْ تُسَمَّى الْعَضْبَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَقَبًا لَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُذُنُهَا بِمَشْقُوقَةٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عضبہ اونٹنی تھی اس کا بھی ناک میں سوراخ نہیں کیا گیا تھا، البتہ وہ اسی طریقے سے کیا ہو گئی؟ مشہور ہو گئی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ما خلأت القصوى، کہ قصوہ یہ اپنی مرضی سے نہیں ٹھہرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں میں سب سے افضل جو اونٹنی تھی وہ قصوہ، اور یہ وہی اونٹنی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے موقع پر، ہجرت کے موقع پر چھوڑا تھا، اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جا کر کیا ہوئی تھی؟ ٹھہری تھی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کہ حضور سچے نبی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرات صحابہ نے آپ کے اوصاف کو بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کی اونٹنی تک کے ہر قسم کے اوصاف کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا اونٹ کیسا تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ کیسے چلتا تھا، وہ کیا کھاتا تھا، اس پر وحی نازل ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی. تو کہا کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور کی سیرت کو اتنا محفوظ کیا کہ کسی چیز کا حضور سے اگر تھوڑا سا تعلق تھا تو حضور اس چیز کی بھی معلومات کو حضرات صحابہ نے مکمل طور پر بیان کیا، اور حضرات محدثین نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر میں کیا دی؟ جگہ دی، جیسا کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه وعنه اجمعين كان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عضبا من هبنا
طوله موسى عن حماد عن ثابت عن انس. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونٹنی تھی جس کو عضبا کہا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کی طوالت کو بیان کیا، من ہا ہونا، لیکن روایتوں کے اندر میں اس کو اسی طریقے سے پڑھا گیا ہے، حالانکہ مشہور ہے ہا ہونا، لیکن اس کا ضبط جو ہے عام طور پر محدثین نے حضرات صحابہ وغیرہ سے سن کر اسی طریقے سے ذکر کیا ہے کہ اس کو ہا ہونا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو ہ ہونا، یعنی الف مقصورہ کے بغیر پڑھا جائے گا ہا کو. طولہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے طول کو بیان کیا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب من ہ ہونا الی ہا ہونا، کہ حضرت انس بن مالک نے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی مسافت کو بیان کیا کہ وہ اونٹنی کی لمبائی اتنی تھی. پھر طولہ موسیٰ نے اس روایت کو طول کے ساتھ بیان کیا ہے عن حماد، لیکن موسیٰ اس روایت کو جب ذکر کرتے ہیں، موسیٰ ابن اسماعیل التبوذکی راوی ہے، کہ وہ جب بیان کرتے ہیں تو حماد سے روایت کرتے ہیں، حماد ابن سلمہ سے، اور وہ ثابت سے، اور وہ حضرت انس سے. گویا کہ امام بخاری اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جس راوی سے میں نے اس روایت کو لیا ہے عبداللہ بن محمد سے، اور انہوں نے معاویہ سے، انہوں نے ابو اسحاق، اور انہوں نے حمید سے، تو حضرت انس سے لینے والے یہاں پر حمید ہے، اور اس کے موسیٰ جس روایت میں ہے وہاں پر حضرت انس سے نقل کرنے والے ثابت ہے. تو ثابت والی جو روایت ہے اس روایت کو مزید تفصیل کے ساتھ اس میں اونٹنی کے اوصاف کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس روایت میں اوصاف کو تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا، من ہونا کہہ کر بات کو ختم کر دیا گیا، یعنی اس سے مزید اس کے بارے میں اور کچھ بیان کیا گیا نہیں. تو اس روایت کے درمیان، سند کے درمیان اور متن کے درمیان راویوں نے جو اختلاف ہے راویوں کے درمیان کہ کس نے کہاں تک کتنا ذکر کیا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. طولہ موسیٰ، لہذا من ہا ہونا پر وقف ہوگا، اس کے بعد اس کا تعلق طولہ موسیٰ عن حماد عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا کہ موسیٰ نے اس کو طوالت کے ساتھ بیان کیا ہے اپنے روایت میں حماد ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله عنه وعنه اجمعين قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى عضبا لا تسبق، قال حميد او لا تكاد تسبق، فجاء اعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفوه فقال حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه. مالک بن اسماعیل سے روایت نقل کرتے ہیں، مالک بن اسماعیل ابن زیاد النہدی، وہ روایت کرتے ہیں زہیر ابن معاویہ الجعفی سے، وہ روایت کرتے ہیں حمید بن طویل سے، اور وہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی جس کا نام عضبہ تھا، لا تسبق، کبھی کوئی اس کے آگے نہیں جا سکتا تھا، یعنی بہت تیز چلتی تھی، کسی دوسری اونٹنی کی مجال نہیں کہ وہ اس کے آگے بڑھ سکے. قال حمید طویل فرماتے ہیں او لا تکاد تسبق، تو یہ کہا لا تسبق، یا راوی نے کہا لا تکاد تسبق کہ قریب ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے نہیں. فجاء اعرابی، تو ایک اعرابی آئے، علی قعود، ایک چھوٹی سی اونٹنی پر، فسبقها، اور وہ آگے جانے میں کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے. پانی کو دونوں طرح پی سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، وہ مسئلہ بتانے کے لیے بیٹھ کر پیا. ہاں، تو فرماتے ہیں حق علی اللہ فشق ذلك علی المسلمین. اب وہ اعرابی آئے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر، اور ان کی اونٹ بھی بہت تیز تھی، تو وہ عضبہ سے آگے بڑھ گئی، مسلمانوں پر یہ بہت گرا گزرا. فشق ذلك علی المسلمین، مسلمان کا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پیچھے کر دیا اس نے. وہ تو عربی تھے، دیہاتی صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی چہرے کی سے پہچان لیا کہ ہاں صحابہ پر بڑا شاک گزرا کہ میری اونٹ سے آگے کسی اور اونٹ کا اونٹ کیسے نکل گیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے اس موقع کو نہیں گوایا. حضور نے اس اعرابی کو نہیں ڈانٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ خلاف ادب کیا اس نے. حضور نے صحابہ سے کہا، کیا کہا؟ حق علی اللہ، اللہ رب العزت کے لیے یہ حق ہے، اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضعه، کہ دنیا میں جو چیز بھی بلندی کی طرف جا رہی ہو اللہ اسے نیچا کر دکھائے. کہا کہ بھائی یہ تو سنت اللہ ہے، یہ تو کیا ہے؟ سنت اللہ. اونچ نیچ دنیا میں چلتی رہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے موقع پر امت کی کیسے زبردست تعلیم کی. قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اگر کبھی کسی کام میں کسی چیز میں لگا ہوا ہے اور اس میں وہ آگے بڑھ رہا ہے اور کوئی آ کر اس سے آگے بڑھ جائے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں کسی بھی چیز میں. یہ تو بہت چھوٹی سی چیز تھی مگر اس کو بھی حضور نے تربیت کے موقع پر اس کو کہا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو دنیا ہے اور اس دنیا میں اللہ کا طریقہ یہی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ کہ ہر چیز سے بڑھ کر کوئی ایک چیز ہوتی ہے. کسی چیز کو مطلق طور پر ہمیشہ کے لیے تفوق حاصل رہے کا یہ ضروری نہیں. تو کہا کہ اگر میری اونٹنی آج پیچھے رہ گئی اور اس اعرابی کی اونٹنی آگے بڑھ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس اعرابی نے غلط کیا یا میری اونٹنی کی غلطی ہے. کہا کسی کی غلطی نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت میں تبدیلی پاؤ گے نہیں. تو چھوٹے سے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. ایک تو تعلیم دی حضور نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد کو بھی ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی ہر چیز آگے رہے اور وہ اس سے آگے کوئی ہونا چاہیے نہیں. یہ عاجم کے یہاں پر ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا ادب اور احترام ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے آتا ہے نا ایک روایت میں کہ ایک تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ حضور سے آگے ہوتے تھے پیچھے ہوتے؟ کہا کبھی آگے کبھی پیچھے. کہا اگر ہم ہوتے نا تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں بڑھتے. تو کہا کہ تم ہوتے تو مسلمان ہو جاتے، یہ غنیمت تھا. کہا ایسے سخت حالات میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے کیا کہ اسلام قبول کیا، یہی بہت بڑی اللہ کی نعمت تھی. کہا تم اگر اس وقت ہوتے تو ابو جہل کے ساتھ ہی رہتے تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام ایسا بنایا تھا کہ اس نظام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں. حضور نے ایسی تربیت کی کہ قیامت تک معاملہ کیا ہوتا رہے، چلتا رہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی امت کی کیا دی؟ تربیت کی. باب بغلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیضاء، اس طرح کی روایت سے پہلے بھی گزر چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر کے بیان میں قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال ابو حمید اهدى ملك ایلا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلة بیضاء، کہ ابو حمید الطویل فرماتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، ابو حمید عبد الرحمن بن سعد الساعدی غزوہ تبوک کے موقع کی روایت میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، جس کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا. اہدى ملک ایلا، ایلا کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید رنگ کا خچر ہدیے کے طور پر دیا. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا تركها صدقه. عمرو بن علی سے روایت کرتے ہیں امام بخاری. عمرو ابن علی سے مراد ابو حفص الباہلی الصیرفی البصری، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید القطان سے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان ثوری سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ السبعی سے. قال، فرماتے ہیں سمعت عمرو بن الحارث، کہ میں نے عمرو بن حارث الخزاعی ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی تھے یہ عمرو ابن الحارث،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہوتے تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں قال ما ترك النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا بغلته البيضاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنے پیچھے صرف اپنے سفید کچر کو چھوڑا، وسلاحه، اور اپنے ہتھیار کو، وارضا تركها صدقه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمین کا کچھ حصہ چھوڑا، تركها صدقه، جس کو آپ نے صدقہ کر دیا تھا، جس کو ارض فدق کہا جاتا ہے، جس کو شیعہ حضرات بہت بڑا ایشو بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترکہ چھوڑا، اس ترکے کی روایت میں چونکہ بغلہ بیضاء کا تذکرہ آیا، اس وجہ سے یہاں پر ترجمۃ الباب تو صرف اتنا ہی بنتا ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکے میں اپنے سلاح کو چھوڑا، اپنی زمین کو چھوڑا، اور تمام چیزوں کو نہیں بیان کیا، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ قصوہ کو بھی آپ نے چھوڑا تھا، جو رو کر 3 دن کے بعد بغیر کھائے پیے مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ، جو حضور کو سب سے زیادہ پسند تھی، اور حضور جس پر کثرت سے سواری کرتے تھے، اور جس پر حضور پر وحی بھی نازل ہوتی تھی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اس وقت جب آپ میدان عرفہ میں تھے اور اسی اونٹنی پر آپ حضرات صحابہ کے درمیان خطبہ دے رہے تھے، اس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی پر وحی کا بوجھ اتنا ہوا کہ وہ بیچ سے ایسی زمین تک مل گئی کہ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ تو وہ اونٹنی حضور نے چھوڑی تھی، مگر وہ 3 دن کے بعد بغیر کھائے پیے حضور کی وفات کے غم میں اس دنیا سے چل بسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض فدق کو چھوڑا، اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض کو چھوڑا، اس سے نصف ارض فدق، خیبر میں فدق کا جو مقام تھا، تو خیبر چونکہ آپ کی زندگی کے اواخر کے فتوحات میں سے تھا، تو آپ کے حصے میں جو آیا تو وہاں پر وہ حصہ تھا، اور وادی قرا وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین کا ایک حصہ تھا، وہاں پر شروع سے ارض تھا۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سہمہ من خمس خیبر، اور خیبر میں بھی آپ کو جو خمس ملا تھا وہ بھی آپ نے چھوڑا تھا۔ اسی طریقے سے بنو نذیر کو جب مدینہ سے نکال دیا گیا، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اراضی میں سے کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 زمینیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت یہ اپنے پیچھے جو بھی مال چھوڑے وہ مال صدقہ ہوتا ہے، لہذا وہ تقسیم نہیں کیا جائے۔ تو ابتدائی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہوا۔ حضرت فاطمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ میں حضور کے زمین میں ہمارا حصہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے کہا کہ بھئی ہمیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر حضور نے خود فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم انبیاء کی جماعت ان کا کوئی مال وراثت میں نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء یہ علم دین انہوں نے ترکے کے طور پر چھوڑا، تو اس لیے ان کی چیزوں کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ بعد میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان یہ مسئلہ حل ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی شیعہ حضرات اور روافض اور بہت سارے فرقے باطلہ یہ اس مدعے کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے وہ حصہ، حضرت ابوبکر نے اس کو لیا نہیں، وہ تو بیت المال کا حصہ، وہ کس کے حصے میں گئی؟ حضرت ابوبکر نے اس پر کوئی قبضہ کیا اور اپنے استعمال میں اس کو لیا نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ علیاذ باللہ حضرت ابوبکر نے اس زمین کو ہتھیا لیا، فدق کی زمین کو، حضور کی اراضی کو، سراسر حضرت ابوبکر کے اوپر یہ بہتان ہے، الزام نہیں بلکہ کیا ہے؟ ان ھذا الا بہتان عظیم، صرف بہتان ہے، اس سے بڑھ کر پر نہیں۔ آپ نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے بعد میں حضرت فاطمہ کو جب یہ روایتیں سنائی گئی تو ان کو بھی اس پر اطمینان ہو گیا اور کسی قسم کا کوئی اختلاف باقی رہا نہیں۔ لہذا
جو مختلف باتیں شیعہ حضرات نے اپنے طور پر گھڑ لی ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر کے درمیان بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور حضرت علی اور حضرت ابوبکر کے درمیان اختلاف کی وجہ سے آپس میں حضرت مولانا نافع صاحب نے کتاب لکھی اور وہ حما بینہم، اس کتاب میں حضرات خلفاء راشدین کے آپس کے تعلقات کو بڑی تفصیل کے ساتھ کیا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح کے آپ کے آپس کے تعلقات تھے، لہذا ارض فدق کا تذکرہ آیا، اس وجہ سے مختصراً اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ بہرحال تو حضور نے یہ چیزیں چھوڑی، اس کے ضمن میں بغلتہ البیضاء کا ذکر آیا، اور جیسا کہ باب قائم کیا تھا باب بغلۃ النبی البیضاء۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن البراء بن عازب مراد ہے رضی اللہ عنہ وعن اجمعین قال قال له رجل يا ابا عمارة وليتم يوم حنين وليتم يوم حنين، کہ تم یوم حنین کے دن پیٹ پھیر کر بھاگے؟ قال لا واللہ ما ولى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم بھاگے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دکھائی، ولكن ولى سرعان الناس، مگر لوگ جلد بازی میں بھاگے۔ کیا مطلب؟ ابتدائی طور پر بہت تیزی کے ساتھ بڑی مقدار میں جب تیروں سے حملہ ہوا سامنے سے تو سمجھ میں نہیں آیا، تو تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کیا ہو پیچھے ہٹے، ایسا نہیں کہ میدان چھوڑ کر صحابہ کیا ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ فلقيهم حوازن بالنبل، کہ تیزی کے ساتھ جب صحابہ آگے بڑھے تو حوازن نے تیروں سے حضرات صحابہ کا مقابلہ کیا۔ والنبی علی بغلۃ بیضاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خچر پر تھے جو سفید رنگ کا تھا۔ وابو سفیان بن الحارث اخذ بلجامها، ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لجام کو تھامے ہوئے تھے۔ والنبی یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں جس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ جب میں سچا نبی ہوں تو تم میرے ہوتے ہوئے بھاگ کیوں رہے ہو؟ حضرات صحابہ فرماتے ہیں حضور کی اس ندا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے بولا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان جہوری الصوت، بہت بلند آواز تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ 10 کلومیٹر تک سنی جاتی تھی۔ کسی کتاب میں نے پڑھا کہ اکثر من 5 امیال، 5 میل سے زیادہ، یعنی 10 کلومیٹر تک حضرت عبداللہ بن عباس کی آواز جاتی تھی۔ کہا کہ مدینہ میں بھی جب کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا اواخر حیات میں تو حضرت عباس کو کہا جاتا تھا تو وہ اعلان کرتے تھے تو سارا مدینہ کیا کرتا تھا؟ سن لیتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر بھی، حنین کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کلمات کو جب عبداللہ بن عباس نے دہرائے اور وہ پہاڑ میں گونجا تو حضرات صحابہ پھر ایک بار کیا ہو گئے؟ اکٹھا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مقابلہ ہوا اور صحابہ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ حنین کے موقع پر آپ بغلہ بیضاء پر سوار تھے، اور بغلہ بیضاء اس وجہ سے ہمارے امام صاحب نے اس کی روایت کو یہاں پر کیا کی ہے؟ جگہ دی ہے کہ بھئی ہمارا مقصد یہ ہے، تم کو جو سمجھنا ہو سمجھتے